الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی کچھ تفسیر مختصر کل بیان ہو چکی تھی، آج انشاءاللہ دوسری آیت کی کچھ مختصر تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں اس کی دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم سب پر مہربان ہے۔ سورہ فاتحہ کی دوسری یعنی جو قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، اس کی دوسری آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ پہلی آیت میں اپنا تعارف کرایا کہ انسانوں میں تمہارا پالنہار ہوں، پالنے والا ہوں، اور دوسری آیت میں اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں الرحمن، کہ میں رحمان ہوں، مہربان ہوں۔ اور کس پر مہربان؟ الرحیم، سب پر مہربان، میری رحمت عام ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100، اس میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے، جانور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ایک حصہ صرف اس دنیا میں ظاہر کیا ہے، اور 99 حصے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کا اظہار کریں گے، قیامت میں اس کا اظہار کریں گے۔ 100 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہیں۔ الرحمن الرحیم، ایسا رحمان ہے، ایسا مہربان۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عجیب آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل، اے نبی کہہ دو، یا عبادی، میرے ان بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں کو کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ دیکھیں انسان جب شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے، اگر انسان اس کی بات مان لے اور مانتا رہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو لگتا ہے کہ رب گیا، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے دنیا میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں، اور لوگوں کی نظروں سے بھی گر گیا، اب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ ایسے وقت کو کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر ایسے وقت میں بھی میرے پاس آئے، اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کو کہہ دو جو ان حالت تک پہنچ جائے، ان کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت بدکار، فحاش، بہت گنہگار۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا آخری وقت آیا، لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ اس کی وجہ سے کہیں ہماری بستی پر عذاب نہ آ جائے، اس کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا۔ اب وہ گنہگار جب جنگل میں اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 جملے کہے۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی۔ یہ 2 جملے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو معاف تو کر دیا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، ان پر وحی بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہا کہ جاؤ جنگل میں میرا ایک بندہ پڑا ہے، وہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا سب کی مغفرت کر دی جائے گی، سب کی۔ اتنا رحیم، اتنا کریم۔ ایک اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور وہ بے دھڑک سوال کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ آداب وغیرہ سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کبھی کبھی کوئی گاؤں کا آدمی آیا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرے۔ وہ کسی سوال کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب بڑے بڑے صحابہ پیچھے موجود، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ موجود، لیکن کسی کو بولنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بولے گا؟ لیکن دیہات سے آئے ہوئے ایک صحابی پیچھے تھے، ذوالیدین ان کا نام، وہ بول پڑے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ نسیت یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں کچھ ہوا نماز میں؟ تو پھر صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی. کہا کہ اچھا 2 رکعت پڑھائی؟ یہ طفیل سچ کہتا ہے ذوالیدین. کہا کہ جی 2 رکعت پڑھائی. اللہ کے نبی نے پھر دوسری 2 رکعت پڑھائی. تو یہ جو اعرابی ہوتے تھے وہ سوال کر لیتے تھے بے دھڑک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ایک دیہات کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے محمد کل قیامت میں حساب کون لے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حساب لیں گے. جب یہ جملہ اس نے سنا کہ اللہ حساب لیں گے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا بخ بخ. بخ بخ عربی میں کہتے ہیں واہ رے واہ، ارے اب تو مزہ ہے، اب کیا ٹینشن، اللہ حساب لیں گے پھر کس کی کیا کرو. وہ ذات جو اتنی رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، وہ اگر حساب لے گا تو پھر کون پکڑے؟ کس کی پکڑ ہوگی؟ کسی کی پکڑ نہیں. عجیب و غریب واقعات لکھے اللہ کی رحمت کے. ایک مرتبہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے گزر رہے تھے آپ کے اپنے صحابہ کے قافلے کے ساتھ. چند عورتیں تنور پر بیٹھی ہوئی روٹیاں بنا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی. ایک عورت کا بچہ اس کے پاس تنور کے پاس آتا، وہ عورت اسے ہٹاتی، پھر آتا. مشکاۃ شریف کی روایت ہے، مشکاۃ شریف میں اس کو نقل کیا ہے. وہ آتا پھر وہ عورت ہٹاتی، پھر آتا پھر ہٹاتی. جب وہ روٹی پکانے سے فارغ ہوئی اسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، ہمارے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے بچے کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ نبی، یا نبی، آپ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ میرا بچہ تنور کی طرف جا رہا تھا، بار بار جاتا میں اس کو ہٹاتی، بار بار جاتا میں اس کو ہٹاتی. آپ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی آپ کی ہچکیاں بن گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کو کہہ دو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے. اتنا مہربان، الرحمن الرحیم. پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ زندگی میں کبھی بھی خیال آئے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی عمر میں خیال آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط جا رہا ہوں، تو تن لے میری طرف آ جانا. لوگ تو کہیں گے سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، لیکن نہیں، آ جانا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نبی اے نبی خبر دے دو میرے بندوں کو، انی میں انا الغفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. رحم کرنے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں بیان کیا. الرحمن، جو رحمان ہے، مہربان ہے، الرحیم، سب پر مہربان. پھر تیسری آیت اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، اپنی صفات، اپنی پہچان کروا رہے ہیں. مالک یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. دیکھیں آیتوں کا جوڑ بھی دیکھیں، اللہ نے کہا رحمان رحیم ہوں میں، اور پھر کہا قیامت کے دن کا مالک ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، وہی تمہارا حساب لے گا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر کہا میں مالک ہوں، خاص طور پر قیامت کے دن کا. حالانکہ مفسرین نے اس میں لکھا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، لیکن پھر کہا قیامت کے دن کا مالک ہوں. کیوں؟ انسان کو بتا رہے اللہ کہ آج تو ہم نے تمہیں ظاہری ملکیت دے رکھی ہے کہ ظاہری طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے، کوئی گاڑی کا مالک، کوئی بنگلے کا مالک ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو اپنے ملک کا مالک. لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں اس طور پر قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ تمہارے جسموں پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے. یعنی مال و دولت اور ملکیت دوسرے تو دور کی بات، جسم کے کپڑوں کے بھی تم مالک نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنی بات تو کہا یا رسول اللہ اس وقت کتنی شرم آئے گی، مرد عورت جسم پر کپڑے نہیں، کتنی شرم آئے گی. کہا عائشہ معاملہ کچھ اس سے بھی آگے ہوگا، اس وقت اتنی فرصت کہاں ہوگی، اس وقت اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کا میں مالک ہوں، یعنی اس وقت سب کی ہر ملکیت ختم ہو جائے گی، لیکن میری ملکیت اس وقت بھی باقی ہوگی. اس لیے
قرآن پاک میں ہے، اس دن اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ، آج ہے کوئی بادشاہ، کون ہے بادشاہ؟ سب خاموش، اللہ کی طرف سے پھر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ہاں اللہ ہی مالک ہے، پہلے بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے۔ ہم جیسے بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے، اب تک جیسی بھی گزری، ہم اللہ کی طرف رخ کریں، اس کریم ذات کی طرف جو خود روزانہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ روزانہ رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی دن کا گنہگار جو میری طرف آ کر توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ کو پھیلا کر اللہ انتظار کرتے ہیں کہ ہے کوئی رات کا گنہگار جو میری طرف آ کر توبہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن ایک چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ توبہ ہے، اللہ سے بار بار اللہ معاف کر دے، اللہ کو معافی بہت پسند ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے، دیکھیں کل کچھ اس سے متعلق مسائل بیان کیے گئے تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی سلسلے میں آگے کچھ مسائل ہیں۔ روزے کے اندر خون ٹیسٹ کرانے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دیکھیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے کب؟ جبکہ پیٹ کے اندر کوئی چیز براہ راست ڈالی جائے، پیٹ کے اندر، معدے کے اندر یا دماغ کے اندر کوئی چیز براہ راست ڈالی جائے، اس وقت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے میں خون ٹیسٹ کرایا، خون نکالا، تو اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ ہمارا برقرار رہے گا۔ اسی طرح روزے کے اندر انجیکشن لگوایا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ انجیکشن جو جاتا ہے وہ رگوں کے اندر جاتا ہے۔ ہاں لیکن اگر کسی نے براہ راست پیٹ کے اندر، معدے کے اندر انجیکشن لگایا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر پیٹ کے علاوہ کسی بھی حصے میں، ہاتھ پہ، پیر پہ، کہیں بھی لگایا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کمزوری کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ گلوکوز جو بوتل چڑھایا جاتا ہے تو وہ بھی روزے میں چڑھانے کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ روزے میں ڈائلیسس کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس میں ڈائلیسس میں گردوں کی صفائی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے معدے میں کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے، اس وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزے میں اسے کرانا درست ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر آکسیجن، یہ اس کو لینا یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ آکسیجن خالص صاف ہوا کا نام ہے، وہ صاف ہوا صاف ہوا جاتی ہے انسان کے جسم میں، چاہے پیٹ میں جائے کہیں بھی جائے، صاف ہوا کے جانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے خون نکلا، اس خون کو اگر تھوک دیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر خون کو پی گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ پیٹ کے اندر جائے گا۔ اگر کوئی بندہ خون پیے گا تو وہ پیٹ کے اندر جائے گا، تو ایسی صورت میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ پیٹ کے اندر نہ جانا پائے۔ اچھا، حالت جنابت میں صبح کرنا، کیا مطلب؟ کسی بندے نے رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی، یا کسی بندے کو رات کو احتلام ہو گیا، اب یہ کہلاتی حالت جنابت، یعنی ناپاکی کی حالت۔ اب اس حالت میں بندہ صبح اٹھا، اس نے سحری کی، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ بندہ بھی ناپاکی ہے، تو اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کو جب بھی وقت ملے یہ غسل کر لے، حالت جنابت سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ناپاک تھا اور اسی حالت میں سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اچھا، دانت میں کھانے کی کوئی چیز پھنسی رہ گئی، تو اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہے، چنا چھوٹا سا اتنی مقدار اس سے کم ہے اور بندہ اس کو نگل گیا، تو ایسی صورت میں روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس وقت ہے جب کہ منہ کے اندر تھی اور اندر سے نکل گیا۔ اگر کسی نے ایسے نکال کے دیکھے تو بوٹی پھر کھا گیا، تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا نا۔ ایسی صورت میں اگر کسی نے باہر سے کوئی چیز اندر ڈالی یا اندر کی چیز نکال کر پھر اندر نکل گیا، تو پھر ایسی صورت میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوگی وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل کی وجہ سے بہت سے ملکوں میں گرمی میں روزے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کی عادت تھی بار بار غسل کرتے ہیں، بعض لوگ ٹب میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق بدن میں جو تری پہنچتی ہے وہ اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ درست ہوگا۔ سبحان اللہ۔